تو دراصل میرا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو ایک ایسے گھرانے سے ہے جو نان مسلم گھرانہ ہے، آج بھی ہے، وہ فتح پور ضلع ہے، کانپور الہ آباد کے درمیان، وہاں سے میرا آبائی تعلق ہے، اور وہیں میری ہندو گھرانے میں پیدائش ہوئی 1964 میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 1984 میں 20 سال کی عمر میں ایمان کی دولت دی۔ تو پہلے میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم تھا، میرے گھر والوں نے یہی نام رکھا چونکہ میرے والد صاحب دھن راج سنگھ گوتم اور میرے بڑے بھائی ادے راج سنگھ گوتم، پھر ادے پرتاپ سنگھ گوتم، پھر ادے ناتھ سنگھ گوتم، میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم۔ میں اپنے بھائیوں میں چوتھا نمبر ہے میرا، ہم لوگ 6 بھائی ہیں، تو مجھ سے چھوٹا سری ناتھ سنگھ گوتم اور چھوٹا دھرو پرتاپ سنگھ گوتم۔ تو ویسے میرا گھر کا نام پردھان تھا، پردھان جی کہتے تھے، تو یہ میرے لیے ایک یعنی خواب میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میرا نام میری ہی زندگی میں خود ہی بدلوں گا اور محمد عمر رکھوں گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا انعام ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ میری زندگی میں یہ مجھے خود دیکھنے کو ملا کہ ایسی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سب حالات کس بنا پہ، مطلب کیا آپ نے دیکھا اسلام کے بارے میں؟ دراصل ہم تو اسلام کو جانتے نہیں تھے، اسلام کو جب جانتے نہیں تھے تو ماننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، کروڑوں کی تعداد ہے جو بیچارے اپنی اگنورنسی کی وجہ سے یا اپنے یعنی لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے جانتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کا رب کون ہے، ان کے لیے آخری نبی کون ہے، یا ان کا جینے کا سلیقہ کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ میری زندگی میں بھی یہی بات تھی کہ میں اسلام کو جانتا نہیں تھا، لیکن بچپن سے ہی جو اپنے وہاں سماج میں جو چیزیں دیکھی میں نے، ایک تو کاسٹیز میں نے دیکھا، کلاسیفیکیشن جو کیا ہے کہ صاحب یہ برہمن ہیں، یہ چھتری ہیں، یہ ویشیہ ہیں، یہ شودر ہیں، اور ان کے الگ الگ کام ہیں، الگ الگ ان کی کیٹیگریز ہیں۔ تو میں چونکہ ٹھاکر گھرانے میں تھا تو مجھے مطلب بچپن سے یہ احساس دلایا جا رہا تھا کہ بھائی تم راجپوت ہو، تم ٹھاکر ہو، تم جو ہے بڑے اونچے یعنی گھرانے کے ہو اور بہت ہی یعنی معیاری سماج میں اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور وہیں پر جب میں اپنے یہاں اپنے گاؤں میں رہنے والے جو گرے پڑے لوگ تھے، غریب لوگ جن کو چمار کہتے ہیں، جن کو اچھوت بنا رکھا ہے، انٹچیبل، اور بہت ہی زیادہ یعنی پسماندگی اور غربت میں جیتے ہیں بیچارے، تو میں ان کے حالات کو جب دیکھتا تھا کہ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم ہندو گھرانے میں، راجپوت گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم بہت بڑے یعنی اونچی اس میں آ گئے کیٹیگری میں، اور وہ وہاں پیدا ہو گئے تو بالکل یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں ساتھ میں بیٹھ کے کھا نہیں سکتے تھے، پانی نہیں پی سکتے تھے، ہمارے برتن استعمال نہیں کر سکتے تھے، برابر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، اسی طرح سے ہمارے کنویں سے پانی نہیں بھر سکتے تھے، کام کرتے تھے تو کام کرنے میں بھی بڑی زیادتی ہوتی تھی، بڑا ظلم ہوتا تھا، لاٹھیوں سے ان کو مارا جاتا تھا، گالی گلوچ کیا جاتا تھا۔ کبھی وہ ہمارے جیسے گھر میں صبح ناشتہ ہم دیتے تھے تو وہ اپنا گمچھا یوں کرتے تھے تو اسے ہم روٹی ڈال دیتے تھے، پانی پینا ہوتا تھا تو ہم پانی جو ہے لوٹا ان کو نہیں دیتے تھے، گلاس نہیں دیتے تھے، وہ یوں کر کے چلو لگاتے تھے تو ہم اوپر سے پانی ڈالتے تھے۔ تو مجھے بڑا احساس ہوتا تھا دل میں کہ بھائی یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سی جو ہے وہ برابری ہے کہ صاحب انسان تو برابر ہونا چاہیے، بھائی انسان تو انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، جی انسان تو اپنے آپ میں ایک الگ۔ تو وہ بچپن سے یہ تھا کہ دھرم جو ہے وہ ایسی تعلیم کیسے دے سکتا ہے، یہ میرا یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 10-12 سال کی عمر میں یہ بات آ گئی۔ اب اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ جب میں آگے الہ آباد گیا پڑھنے کے لیے 11ویں 12ویں میں، تو مجھے یعنی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا کہ بھئی دھرم ہے کیا، دھرم کی تعلیمات کیا ہیں، اور یہ برابری جو ہے وہ کیوں نہیں ہے، اتنا یعنی تعصب ہے اور اتنا یعنی اس میں کلاسیفیکیشن ہے۔ تو خیر وہ اس سوال کا جواب ہمارے گھر والوں نے دیا نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ایشور کی طرف سے ہے کہ بھائی کون کہاں پیدا ہوگا، جس کے جیسے کرم ہوتے ہیں ویسے اس کو جنم ملتا ہے۔ ہم نے کہا بھئی ہمیں کیا معلوم پچھلے جنم میں ہم کیا تھے، ہمارے کرم کیا تھے، کون سے ہم نے اچھے کرم اعمال کیے ہیں کہ ہم انسان بن گئے، اور اب ہم کون سے اعمال کریں کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ انسان بن جائیں یا ہم موکش میں چلے جائیں، وہ کوئی بتاتے نہیں تھا۔ تو خیر چونکہ وہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے آخرت کا کہ حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوگی، ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں ہی سورگ نہ رکھیں، دنیا میں جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ سورگ میں ہیں، جو بالکل ایک دم بالکل بیچارے گرے پڑے ہیں اور بالکل انٹچیبلس ہیں وہ نرک میں ہیں۔ ہاں آخرت میں بالکل یعنی پنرجنم کا تصور ہے، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے کہ صاحب کوئی حساب کتاب بھی ہوگا اور آخرت میں جو ہے وہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا، وہ بالکل یعنی اس سے بہت ہی زیادہ دور ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے، یہ سب چیزیں ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو خیر وہاں سے جب میں الہ آباد سے پڑھ کے نینی تال گیا پڑھنے کے لیے BSc ایگریکلچر میں، تو وہاں پر لائبریری میں بہت ساری کتابیں تھیں، پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تب وہ کتابیں زیادہ پڑھتے کنفیوژن بھی بہت پیدا ہو گئے کہ صاحب پتہ نہیں کیا سچائی ہے، کیا
सच है, क्या झूठ है, क्या हक है, क्या ना हक है। अच्छा, कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई रहबर हो, कोई गाइड हो, कोई टीचर हो। अब वो एग्रीकल्चर में, साइंस में, और उसमें तो टीचर ही टीचर थे, लेकिन इस लाइन में कोई, अब हम किसी से बात करते थे तो वो कहते थे कि भाई ये कहाँ से तुम ये सब बातें ला रहे हो, इसका अब ये सवाल हाँ उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ वक्त नहीं है, अपनी पढ़ाई करो, तुम ये बनो, वो बनो, PhD करो, प्रोफेसर बनो, IAS बनो। भाई दुनिया में जीना है तो उसके लिए दुनिया का वो फार्मूला इस्तेमाल करना पड़े। हमने कहा भाई वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मरना भी तो है। मसला जो है सिर्फ जीने का तो नहीं है, मरने के बाद भी तो कुछ होने वाला है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो खैर वो एक दिल में कुढ़न थी, बड़ा वो था। उस वक्त मैं तकरीबन 19-20 साल का हो भी चुका था, तो आदमी बाशऊर भी हो जाता है। तो मैं जो है वो दूसरे मज़ाहिब का भी मुताला करना शुरू किया, जैसे हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है। इस्लाम की कोई दूर दूर तक मुझे मालूमात नहीं थी, बल्कि बड़ी गलत फहमियाँ थी, बड़ी दूरियाँ थी। अच्छा, हमारे गांव में कोई मुसलमान नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई अजान नहीं, कभी हमने किसी को नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, कभी हम किसी मुस्लिम के घर में जाके खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। बल्कि बचपन से वो जहन में मुस्लिम्स के खिलाफ एक वो था कि नहीं भाई इनसे दूर रहना, बड़े ख़तरनाक होते हैं, बड़े वो काफिरों का कत्ल करते हैं, गाय माता का गोश्त खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या जहन में बिल्कुल वो यानी कहते हैं ना भूसा भर दिया था। और आज भी आप देखें दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े यानी गलत फहमी का शिकार हैं। तो खैर वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि उसी यूनिवर्सिटी में अल्लाह को हिदायत देनी थी। चूँकि मैंने ईमान लाने से पहले 1 साल पहले ये सोच लिया था कि मुझे संन्यास लेना है, पहाड़ों में जाऊँगा, ईश्वर को याद करूँगा, चिंतन मनन ध्यान मेडिटेशन करूँगा, और वहाँ जाके ईश्वर की प्राप्ति होगी। मैं तो अल्लाह को मतलब हिंदू मजहब में रहते हुए, हाँ हिंदू मजहब में रहते हुए, यानी मैं वहाँ पहाड़ों में जाके और अपना यानी ये सब दुनिया भर की दुनियादारी छोड़ के वहाँ जाके अपना ईश्वर की प्राप्ति करूँगा, जिससे कि मुझे मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। अब वो चीज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह को हिदायत देनी थी। अल्लाह का ये मेरे ऊपर फजल होना था कि वो एक अच्छे नेक इंसान मेरे पड़ोस में थे, नासिर खान साहब बिजनौर के रहने वाले। उनको अल्लाह ने जरिया बनाया हिदायत का। मेरे पैर में चोट लगी, उसके बाद उनके साथ मेरी यानी खिदमत की लाइन से उन्होंने मेरा साथ दिया, और फिर वो लगे रहे मेरे साथ। मतलब एक अखलाकी जो एक होना चाहिए, मुसलमान का जो अखलाक होना चाहिए, जो यानी हर हाल में होना चाहिए, वो कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, तो उन्होंने अपना अखलाक पेश किया, उन्होंने खिदमत की, और पड़ोसी की हैसियत से। वरना तो हम उनको जानते ही नहीं थे, ना हमारे दोस्त थे, ना रिश्तेदार थे, ना कोई हमारा, उनसे अजनबी थे बिल्कुल। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने तक चलता रहा सिलसिला। अच्छा, पैर की तकलीफ भी 3 मरतबा रिपीट हुई, काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी, ड्रेसिंग होती थी वहाँ हॉस्पिटल में, तो वो साइकिल में बिठा के ले जाते थे मुझे। और कभी भी उन्होंने मुझे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद से इस्लाम पेश कर दिया हो, या खुद से उन्होंने दावत दे दी हो, या खुद उन्होंने मुझे, हाँ कुछ नहीं, बस एक जनरल बातें। भाई उसमें खाना पीना है, कॉलेजेस में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, यहाँ तक कि मुझे हर मंगल को शाम को मैं मंदिर जाता था, वहाँ भी ले जाते थे साइकिल में बिठा के। वो बाहर खड़े रहते थे, मैं अपना पूजा पाठ करके वापस आ जाता था। कभी कभी मुझसे वो सवाल करते थे, कभी कभी बातचीत करते थे कि भाई आपने वहाँ क्या पूजा पाठ की, किसकी पूजा की, क्या दुआएं मांगी, कैसे वहाँ क्या होता है, सब। खैर वो जो मैं जानता था मैं उनको बताता था। तो कभी कभी वो पूछते भी थे, होता है ना कि भाई वहाँ पे तो कई भगवान हैं, कई मूर्तियाँ हैं, कई देवी देवता हैं, और अगर मान लीजिए कि उनमें से कोई एक नाराज़ हो जाए, कोई किसी बात से जो है वो यानी उसकी नाराज़गी हो जाए, तो उसको कैसे मनाएंगे आप, उसको कैसे खुश करेंगे जी। अब मान लीजिए वहाँ 3 हैं अलग अलग, तो उनमें से 2 तो आप से खुश हैं, मुतमईन हो, एक किसी वजह से, तो आप कैसे उनको यानी हाँ सवाल करते थे। सवाल करके वो मुझे मतलब सोचने के लिए छोड़ देते थे कि भाई मैं सोचूं कि भाई ज़रा भाई। अच्छा, हमारे यहाँ घर में जो हमारे बड़ों से हमें जो सबक मिला कि भाई ईश्वर तो एक है, लेकिन रूप अनेक है तो वो एक, ये भी कहते हैं, लेकिन उसके रूप अनेक हैं, मुख्तलिफ शक्लों में हैं। तो देवी देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे, अब उसका 33 करोड़ देवी देवताओं की बात सुनाई गई, हमें बताई गई। खैर, तो 6 महीने के बाद मैंने उनसे कहा कि नासिर साहब, ये आपके अंदर जो अखलाक है, जो कैरेक्टर है, इतनी यानी इंसानी हमदर्दी है, कहाँ से आपको ये तालीम मिली? तो पहला जो सबक मुझे इस्लाम का मिला और जो उन्होंने मुझे बताया, वो पड़ोसी के हुकूक का बताया। ना अल्लाह के बारे में, ना नबी के बारे में, ना कुरान के बारे में, ना हदीस के बारे में, ना जन्नत जहन्नम के बारे में, ना किसी, ये सब चीज़ें तो बाद में आई। उन्होंने सबसे पहले जो मुझे यानी तालीम दी या सबक दिया या जो मैसेज दिया, अपने अखलाक से, अपने खिदमत से और एक इंसानी हमदर्दी, उन्होंने कहा कि इस्लाम में तो पड़ोसी के हुकूक हैं। अगर मैं आप मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है, मैं हॉस्टल में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन आप तो मेरे पड़ोसी हैं। अगर मैं आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करूँगा, आपकी खिदमत नहीं करूँगा, तो मैं मरने के बाद अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा? ये पहला मेरा इस्लाम का सबक मिला कि भाई मरने के बाद हिसाब होना है। और वो तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने उनसे हज़ारों सवालात किए, किताबें ली हिंदी में, अंग्रेज़ी में। उन्होंने फिर मुझे वहाँ मस्जिद में लाइब्रेरी थी, किताबें ला के दी, और उसके बाद में पढ़ता रहा। उसके बाद भी उन्होंने कभी मुझे यानी कभी फोर्स नहीं किया। एक होता है ना कि भाई अब आपने पढ़ा कि नहीं, आपने सोचा कि नहीं,
آپ نے فیصلہ لیا کہ نہیں. ایک ہوتا ہے نا لوگ کبھی کبھی پیچھے لگ جاتے ہیں, جی جی تو بھائی یہ پیچھے لگنے والی چیز نہیں ہے, تو دعوت دینا ہے چاہے اس میں 10 سال لگ جائیں. صحیح. تو الحمدللہ وہ یعنی اور پورا 1 سال ہو گیا. اب میں نے ان سے قرآن کے بارے میں پوچھا کہ بھائی یہ قرآن کتاب جو ہے یہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. جی اب آپ دیکھیں حقیقت ہے, یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی غیر ایمان والے بھائی کو اگر ہم ان کو قرآن کے بارے میں نہ بتائیں یا قرآن ان کو نہ دکھائیں یا قرآن ان کو ترجمہ نہ دیں, جیسے یہ قرآن کا ترجمہ ہے یہ ہمارے سامنے ہے انگلش میں, تو بھائی انگلش میں ترجمہ انگلش میں جاننے والے کو دے سکتے ہیں, گجراتی میں ترجمہ گجراتی جاننے والے کو دے سکتے ہیں, آسامی کا ترجمہ آسامی جاننے والے کو دے سکتے, دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. تو ہم پورا عربی میں تو سمجھیں گے نہیں, جو ان کی زبان ہے اس میں اگر ہم قرآن کا ترجمہ ان کو دے دیں تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ منیمم دعوت ہے. اور اسی کے بہانے سے جو ہے لوگوں کو اگر وہ نیک نیتی سے اس قرآن کے ترجمے کو ہی پڑھ لیں تو ان کو ہدایت مل جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہ نیک نیتی سے دل کی صفائی سے پڑھیں, کہ چونکہ اللہ کا کلام ہے, یہ ہدایت نامہ ہے, ہدی للناس. تو میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا, ترجمہ ہندی میں مکتبہ الحسنات کا چھپا ہوا. تو میں ہندی میں کہتے ہیں آشچر چکت ہو گیا کہ صاحب یہ قرآن تو ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے کہ اس میں تو انسان کے ہر مسئلے کا حل ہے, ہر سمسیا کا سمادھان ہے, ہر سوال کا جواب ہے. تو میں بڑا متاثر ہوا اور میں نے ان سے کہا خان صاحب اب مجھے جو ہے وہ یعنی جو سچائی ہے, انسان کی جو حقیقت ہے, انسان کا جو مقصد ہے, انسان کے دنیا میں آنے کا, دنیا سے جانے کا, ہر چیز اس میں بتا دی گئی ہے. تو الحمدللہ یعنی ان ٹوٹل 1 سال لگا اسلام کو یعنی سمجھنے میں, کچھ کتابیں کچھ ترجمہ. پھر کبھی کبھی مان لیجیے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ مجھے یعنی اگر ان کو معلوم ہوتا تھا تو بتاتے تھے, ورنہ وہ کہتے تھے بعد میں بتاؤں گا. ہاں ایسا نہیں کہ کوئی غلط انفارمیشن انہوں نے مجھے دے دی ہو, وہ تسلی یا یہ کہ ہینڈ ٹو ہینڈ انہوں نے مجھے کنوینس کرنے کے لیے. خیر کل ملا کے 1-1.5 سال میں الحمدللہ میں نے ان سے ناصر صاحب سے کہا بھائی ایسا ہے, نہ تو اب مجھے مندر میں جانا ہے, نہ یہ جو میری فوٹو لگی ہوئی ان کو نکال کے میں نے باکس میں رکھ دیا, اور میں نے کہا مجھے تو اب اسلام دھرم سویکار کرنا ہے. یعنی اس پورے اس میں 1 سال کا وقت لگا, اور الحمدللہ وہ انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ بھائی